على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد قرآن پاک میں اللہ کریم نے فرمایا ہے قل اعوذ برب الناس، فرمایا اے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب کی۔ مالک الناس وہ انسانوں کا بادشاہ ہے، الہ الناس اور جو انسانوں کا معبود ہے، من شر الوسواس الخناس میں اس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جو دل میں وسوسہ ڈالتا ہے اور پھر چھپ جاتا ہے۔ اس کی پناہ مانگتا ہوں جو وسوسہ ڈالتا ہے اور پھر انداز دیکھیے قرآن پاک کا، وسوسہ ڈالتا ہے خود غائب ہو جاتا ہے، چھپ جاتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، اور وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ وسوسہ آنکھ میں نہیں ڈالتا، وسوسہ کان میں نہیں ڈالتا۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، سینے کے اندر جو دل ہے نا، اس دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ تو کون ڈالتا ہے؟ فرمایا من الجنۃ والناس، وہ جنوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں بھی سے ہیں، دونوں میں سے ہیں۔ اس کی پناہ مانگو جو وسوسہ اندوزی کرتا ہے، جو تمہارے ذہن کے دریچوں کو میلا اور کچیلا کرتا ہے، جو تمہارے سینے کو، تمہاری روح کو بدمزہ کرتا ہے، اس سے پناہ مانگو۔ وسوسوں کا دور ہے، وسوسوں کے دور میں عمل تو دور رہ گیا، لوگوں کا عقیدہ بچنا مشکل ہو گیا۔ وسوسہ ہی وسوسہ ہے، ہر بات پہ وسوسہ، ہر ایک کے بارے میں بری سوچ، ہر شخص کے بارے میں نظریات کے اندر کمزوری، شکوک و شبہات کا زمانہ۔ فرمایا پناہ مانگو، اللہ سے پناہ مانگو ان وسوسوں سے، اس کی پناہ چاہو۔ میرے دوستو، شکوک و شبہات اتنے زیادہ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آدمی شک سے باہر نکلے گا تو عبادت کرے گا، شک سے باہر نکلے گا تو در مصطفیٰ علیہ السلام کی غلامی کرے گا، وہ شک سے باہر نکلے گا تو کسی اللہ کے ولی سے اس کی نسبت مضبوط ہوگی۔ اور اگر شک ہی شک ہو، شک ہی شک ہو، سینہ شک سے بھرا ہوا ہو، وسوسہ ہی وسوسہ، لوگوں کے دلوں کے اندر اس قدر برے خیالات جنم لینے لگے ہیں کہ اب لوگوں کا سارا ماحول روحانی، علمی، فکری وہ تباہ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اہل اللہ کو شک نہیں گزرتا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی کے پاس سب سے بڑی طاقت کیا ہوتی ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، یہ بڑی طاقت ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی دنیا سے کٹا ہوتا ہے، یہ اس کی بڑی طاقت ہے۔ میں آپ کو درجنوں صوفیاء کی اور سینکڑوں اولیاء اللہ کے اقوال کا اگر ایک جملے میں نچوڑ عرض کروں تو اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو وسوسوں سے دور ہو کے یقین کامل کی دولت پا چکا ہوتا ہے، وسوسوں سے بچ جاتا ہے، اس کا یقین تیقن مضبوط ہوتا ہے۔ یار لوگوں کا کام نہیں وسوسہ اندوزی کرنی، لوگ وسوسہ اندوزی کرتے ہیں وہ کریں گے، لوگ شک پیدا کرتے ہیں وہ کریں گے،
تو اتنے کانوں کا کچا ہے کہ تو سب کی بات سنتا ہے، ہر ایک کی بات تیرے اندر آ کر کے جنم لیتی ہے اور ہر ایک کی بات تیری روح میں گزر جاتی ہے. یہ کیسے ہو گیا؟ اتنا کمزور ہے تو کانوں کا. جو آدمی آئے گا تو اس کی بات سن لے گا تو یقین کر لے گا. لوگ کہتے ہیں جی مجھے فلاں نے کہا تھا، اور یہ سارا معاملہ ہم نے ایمان، تیقن، یقین، صحبت کے بارے میں گڑبڑ کر لیا، ورنہ اپنی دنیا کے معاملے میں تو ہم آج بھی بڑے حساس ہیں. دنیا کے معاملے میں ہمیں وسوسے کوئی نہیں آتے. ایک شخص نے آ کے آپ کے کان میں کہہ دیا کہ تیرا 40 لاکھ کا مکان اچانک 30 لاکھ کا ہو گیا، تو مان لیتے ہو؟ تو اس نے تو وسوسہ ڈالا ہے، آپ نے مانا کیوں نہیں؟ اس نے کہا وہ میں نے دیکھا ہے ایک دیوار میں سوراخ ہو گیا ہے اور پینٹ اس کا گر گیا ہے، فلاں فلاں جگہ کمزوری آ گئی ہے، تو مکان 40 لاکھ کا تھا یکدم 30 لاکھ کا ہو گیا. مان لیا آپ نے؟ آپ نے نہیں مانا. آپ نے تو اس کے ساتھ بحث بھی کی، آپ نے تو تکرار بھی کی، اس کو ڈانٹا بھی اور اس کو یہ بھی کہا کہ تو میرا دشمن ہے، تو نے میری اتنی قیمتی چیز کو اتنی نکمی کہہ دیا. اور جو تیرے کونے میں آ کے کہہ گیا کہ فلاں اللہ کا ولی، دیکھو جی اب تو کوئی اللہ کا ولی نہیں رہا، فلانا بھی دکاندار ہے، فلانا بھی، اور تو نے فٹافٹ مان لیا ہے. میرے بھائی غور کریں اور توجہ کریں بات پر. آپ سے بات کر رہا ہوں، اس کو ضرور سمجھیں. ہمارا یہ کس طرح کا ماحول ہے کہ دنیا کے معاملے میں کوئی شخص شک کا شکار نہیں. آپ چلے گئے سودا لینے، بڑی عام سی چیز آپ نے خرید لی، چلیں عین والا آم چھوڑ کے الف والا آم کریں تو آپ آم لینے چلے گئے، عام سی چیز آم لینے چلے گئے. آپ نے اس شخص کے ساتھ، اس نے کہا جی یہ تو میں 300 روپے کلو دوں گا، تو فوراً آپ نے دے دیا اس کو، کوئی وسوسہ نہیں آیا آپ کو. حالانکہ اس نے دلیل بھی دی کہ یہ یہاں کا نہیں ہے، یہ میر پور خاص سندھ سے آیا ہے، یہ فلاں جگہ سے ہے. تو آپ نے کہا نہیں بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے، اتنا مہنگا ہے ہی نہیں، تو کیسے بتا رہا ہے. لیکن عجیب معاملہ ہے کہ دین کے بارے میں لوگ فوراً کہتے ہیں جی مجھے بڑے بڑے خیالات آتے ہیں، بڑے بڑے خیال اس کو آتے ہیں جس کی توجہ ہٹتی ہے. ایکسیڈنٹ اس کا ہوتا ہے جو سیدھا نہیں دیکھتا، دائیں بائیں دیکھتا ہے. جس کا دھیان سیدھا ہوتا ہے اس کی گاڑی سیدھی چلتی ہے. تو نے دائیں بائیں دیکھا ہے تو تجھے وسوسہ آیا ہے، تو نے ادھر دیکھا پھر تجھے وسوسہ آیا. جن کی توجہ سیدھی یار کی طرف رہتی ہے، جن کی توجہ سیدھی یار کی طرف، جن کی توجہ سیدھی رہتی ہے، انہیں وسوسے، انہیں دیدار سے فرصت نہیں تو وسوسہ کیسے آئے گا. النظر الی وجہ رسول اللہ، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا تھا یا رسول اللہ ایک کی دل کی تمنا ہے کہ آپ بیٹھے رہیں میں دیدار کرتا رہوں. وسوسہ کیسے آئے گا؟ وسوسہ تو اس کو آئے گا جو ابو جال کی بھی سنے گا، وسوسہ تو اس کو آئے گا جو ابو لہب کو بھی ٹائم دے گا. وسوسہ تو ناراض تو نہیں ہو جائیں گے آپ؟ وسوسہ تو اس شخص کو آئے گا جو عبداللہ بن ابی سلول کے پاس بھی تھوڑا وقت گزارے گا، تو جس کا بیٹھنا اٹھنا ہی مولا علی کے ماننے والوں کے پاس ہو، جس کا ہر وقت ٹھکانہ ہی جناب بلال حبشی کے غلاموں کے پاس ہو، جو ہر وقت بیٹھے ہی اس کے پاس، جو جیے بھی تو جناب صدیق اکبر کے ساتھ، اور جس کی رگوں رگوں میں حضرت عثمان غنی اور عمر فاروق بستے ہوں، اس کو کیسے وسوسہ آ سکتا ہے؟ ہمارا جرانہ ہی بڑا پکا مضبوط ہے، تعلق ہی بڑا، ہمیں کیسے وسوسہ آئے گا؟ وسوسہ کسی اور کو آیا کرتا ہے. اہل اللہ کے پاس وسوسے کیسے آ گیا بھائی؟ وسوسہ آتا ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں. اور اگر آتا بھی ہے نا، آتا بھی ہے وسوسہ انہیں، وسوسہ تو ایک طرف رہ گیا، اگر وہاں شیطان بھی آئے تو ٹک نہیں سکتا، تو بھاگ جاتا ہے، وہ تو بھاگ جاتا ہے، شیطان بھاگ جاتا ہے. حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا تھا شیطان، حضور غوث پاک کے پاس آیا تھا. آتا ہے پر اللہ والوں کے پاس ٹکتا نہیں، آ جاتا ہے ٹکتا نہیں. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 سال اللہ کی عبادت کی، 40 سال. یہاں بھی لوگ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، کیسے جی کیسے کر لی؟ تو میں نے کہا قرآن پڑھو، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ راتیں گزار دیتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدہ کرتے اور قیام کرتے. تو یہ قرآن کی نص نے جب بیان کر دیا، تجھے کیسے شک ہو گیا؟ وہ قرآن کی نص بیان کر رہی ہے کہ اللہ کے کچھ بندے راتیں سجدے اور قیام میں گزار دیتے. حضور غوث اعظم نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی. تو ایک دن آسمان پہ نا ایک چھوٹا سا بادل کا ٹکڑا آیا،
معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. وہ کہنے لگا عبد القادر میں تیرا رب ہوں. اس کے اندر سے آواز آئی میں تیرا رب ہوں, تو نے بڑی عبادت کر لی, اب تو بے شک پڑھ بے شک نہ پڑھ. کئی ملنگوں کو معاف نہیں ہو گئی معاذ اللہ کہ بے شک پڑھ بے شک نہ پڑھ, عام اجازت ہے. تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جب آپ نے یہ پڑھا تو وہ سامنے آ کے کھڑا ہو گیا, کہنے لگا عبد القادر آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں شیطان ہوں؟ تو آپ فرمانے لگے پاگل, مجھے کیسے پتہ نہ چلتا؟ جس رب نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو نماز معاف نہیں کی, اس نے عبد القادر کو کیسے معاف کر دی؟ جب حضور کے لیے یہ حکم نہیں آیا کہ محبوب چاہے پڑھو چاہے نہ پڑھو, وہاں تو حکم آیا کہ محبوب تہجد بھی پڑھو. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ, نفع دے گی آپ کو, تہجد بھی پڑھے. تو ان کے لیے جب یہ حکم نہیں تو میرے لیے کیسے آ گیا؟ اب شیطان تھا نا, تو اس نے پھر ایک اور چال چلی. یہ باز نہیں آتا, ہم باز آ جاتے ہیں کئی دفعہ, اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگ جاتے ہیں, لڑ کے تھک جاتے ہیں. وہ نہیں تھکتا, وہ نئی سے نئی چال, نئی سے نئی چال, اس کا نیا سے نیا روپ. من الجنت والناس, جنوں میں سے بھی اور اس کے نئے سے نئے روپ ہوتے ہیں. اس نے ایک نیا روپ دھار لیا, کہنے لگا عبد القادر 300 ولی میں نے اسی طرح گمراہ کیے. آپ چونکہ عالم تھے تو آپ کے علم نے آپ کو بچا لیا. تو غوث اعظم فرمانے لگے نئے روپ سے آئے ہو؟ کہنے لگا 300 میں نے گمراہ کیے, یہ تو آپ عالم تھے تو بچ گئے, آپ جانتے تھے تو بچ گئے, میں نے 300 گمراہ کیے. تو حضور غوث اعظم فرمانے لگے پھر گمراہ کرنے لگے ہو نیا روپ دھار کے؟ مجھے میرے علم نے نہیں بچایا, مجھے اللہ کے فضل نے بچایا ہے. کئی عالم بھی تو گمراہ ہو جاتے ہیں نا, مجھے میرے علم نے نہیں بچایا, مجھے میرے اللہ کے فضل نے بچایا ہے. میرے بھائی, میرے عزیز طریقت کے مسافروں, یاد رکھو, سمجھ لو اس بات کو کہ وسوسہ آتا ہے. وسوسہ, 2 قسم کے مہمان آتے ہیں, 2 قسم کے مہمان. ایک مہمان وہ آتا ہے جو آتا ہے تو بندہ توجہ نہیں کرتا, وہ خود کہتا ہے اس نے نہیں میری طرف توجہ کی, وہ مہمان چلا جاتا ہے, پتہ نا آپ کو. اور جس کو بندہ اٹھ کے سینے سے لگائے اور اس کے ساتھ گفتگو شروع کر دے, وہ مہمان جاتا ہے؟ وہ تو بیٹھا رہتا ہے, وہ تو نہیں جاتا. تو وسوسہ آتا ہے, جو تو توجہ نہ کرے اس کا چلا جاتا ہے, اور جو سینے سے لگا لے, سوچنے لگ جائے, غور کرنے لگ جائے, اس کا وسوسہ بیٹھ جاتا ہے, اسی کے پاس رہتا ہے, دوستانہ کر لیتا ہے. کئی دفعہ تو بالکل مکان ہی ساتھ بنا لیتا ہے, ہر وقت کوئی نہ کوئی بات کان میں, ہر وقت کوئی نہ کوئی بات کان میں. کیوں وسوسہ آتا ہے؟ تجھے کیسے آ گیا؟ جس کا یقین کامل ہو اسے وسوسہ کیسے آئے؟ جس کی توجہ سیدھی ہو اسے وسوسہ نہ چھڑ یار دا بوہا. یہ تو بھئی تو اگر اندر رہتا, صحبت کے اندر رہتا, چھتری کے نیچے رہتا, تو پھر وسوسہ تجھے کیسے وسوسہ کس طرح تیرے پاس آیا؟ وسوسہ اس کے پاس آتا ہے جو وسوسے کی جانب توجہ کرتا ہے. بہت زیادہ لوگوں کو بدگمانی ہونے لگی ہے, بہت زیادہ وسوسے آنے لگے ہیں, بہت زیادہ خیال ہونے لگا ہے, بہت زیادہ توجہ ہونے لگی ہے. بڑی لوگوں کا معیار اس طرف جائیں, ہر چوتھا آدمی آ کے کہتا ہے برے خیالات آتے ہیں. کیوں بھائی برے خیالات آتے ہیں؟ کیسے آ گئے؟ ہمارا تو دل ہی ایک ہے, اور دل میں یار بھی ایک ہے, دوسرے کے لیے جگہ ہی کوئی نہیں, تو وسوسہ کیسے آئے گا؟ ہم تو اس کے دیدار سے آج تک فارغ نہیں ہوئے, تو غیر کی طرف دیکھ کیسے لیا؟ یہ کیسے ہو گیا؟ ممکن کیسے ہوا؟ اپنے آپ کو سمیٹیں, ان وسوسوں سے اپنے آپ کو بچائیں, ان پر قطعی طور پر کوئی توجہ نہ دیں. اور اگر کبھی آ بھی جائے تو میں نے کہا کہ اس کو سینے سے لگانے کی ضرورت, اس کو جھٹک دیں, بات ختم ہو گئی. آ جاتا ہے وسوسہ, بڑوں کو آ جاتا ہے, وسوسے آیا کرتے ہیں, آیا ضرور کرتے ہیں. لیکن جو لوگ قابل ہوتے ہیں, جن کا ایمان مضبوط ہوتا ہے, جن کا تیقن مضبوط ہوتا ہے, ان لوگوں کے پاس وسوسے ہمیشہ رہتے نہیں. تو میرے بھائی, وساوس انسان کے وجود. اب وسوسہ نا ایک اہم بات اصلاح کی جو سمجھنی بڑی ضروری ہے, آپ کے لیے بڑی ضروری ہے. آپ نے یہ غور کرنا ہے کہ وسوسہ آتا کہاں سے ہے. کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات کی؟ نہیں آئی ہوتی تو آپ بڑی دور پہنچ چکے ہوتے. سردی بڑی زیادہ تھی کمرے میں, تو کہیں سے ہوا آ رہی تھی ٹھنڈی, تو اب ٹھنڈ بڑی لگ رہی تھی, تو بندے نے فوراً اٹھ کے بھلا کیا کرنا ہوتا ہے,
نہیں وہ پتہ نہیں کتوں آ رہی باری دی تو ابھی گل ہی ہے نا جی. اگر تو الماری سے آ رہی ہے, کھڑکی سے آ رہی ہے تو کس کو بند کریں گے؟ اور اگر دروازے سے آ رہی ہے تو جی, اور اگر چھوٹے بچے نے پنکھا چلا دیا تو جی, چل پنکھا رہا ہے بندہ سارا دن دروازہ بند کرتا رہے. سمجھنا ہے آپ نے بات کو. آپ نے اس دروازے کو بند کرنا ہے جہاں سے وسوسہ آتا ہے. اگر آپ کا قریبی سجن ہے نا, قریبی دوست ہے, قریبی, اخنس بن شریح کہتا ہے میں دین کے قریب آ گیا تھا. یہ دین کے قریب آ گئے تھے. کس طرح آئے؟ جن دنوں انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو شیب ابی طالب میں قید کیا ہوا تھا نا, تو اللہ کے محبوب علیہ السلام رات کو پہاڑ پر بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت فرماتے تھے. کوئی اچھا قاری قرآن پڑھے تو دل کرتا ہے سننے کو, دل کرتا ہے یار تھوڑا سا نا اور پڑھ. ہاں جی, کوئی اذان پڑھ رہا تھا تو شاعر گزر رہا تھا تو شاعر کا دل مچلنے لگا, کہنے لگا اور ذرا ٹھہر جا مؤذن, میرا دل دہل رہا ہے, اتنی جلدی ختم نہ کر یار, مجھے لطف آ رہا ہے, تھوڑے قصیدے اور پڑھ. تو کوئی اچھا قاری قرآن پاک پڑھے نا, اچھا قاری, تو بندہ مست ہو جاتا ہے. تو مجھے بتاؤ جب یاسین والے رسول خود یاسین کی تلاوت کرے, جب مدثر والے محبوب کی زبان سے خود مدثر کے جملے نکلیں, اور جب مزمل والے محبوب خود مزمل کا ذکر کرے, پھول جڑتے ہوں گے, کلیاں مہکتی ہوں گی, زمانہ سارا مہک و ٹھنڈک سے بھر جاتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پہ بیٹھ کے پڑھتے تھے رات کو, تو وہاں نا ابو سفیان بھی آ گئے سنتے سنتے, کیونکہ انہوں نے پابندی لگائی ہوئی تھی کہ کوئی بھی بندہ وہاں نہ جائے, سوشل بائیکاٹ معاذ اللہ کیا ہوا تھا, کوئی نہ ادھر جائے. تو سنتے سنتے ابو سفیان آ گئے. کہتے ہیں حضور قرآن پاک پڑھ رہے تھے تو مجھے لطف بڑا آیا سننے کا. تو وہاں ایک قریب جھاڑی تھی, تو ابو سفیان جھاڑی میں بیٹھ گئے. ساری رات نبی پاک نے قرآن پاک پڑھا اور ساری رات انہوں نے سنا. ہمیں اتنا ذائقہ بات سن کے بھی تو آنا چاہیے نا. کہتے ہیں اب مجھے نہیں پتا تھا کہ اخنس بن شریح بھی کہیں آیا ہوا ہے. اس نے بھی, وہی بھی یہ دیکھنے آیا کہ کہیں کوئی وہاں آیا ہوا تو نہیں. وہ بھی کسی کونے میں جھاڑی میں بیٹھ گیا. حضور قرآن پاک کی تلاوت فرماتے رہے, وہ ساری رات سنتا رہا. ادھر سے کہیں ابو جال بھی آ گیا. پتھر دل تھا, پر میرے مصطفیٰ قرآن پڑھتے تھے تو کان اس کے بھی کھڑے ہو جایا کرتے تھے. ساری رات تلاوت سنتے رہے. تینوں پکے کافر جھاڑیوں میں بیٹھ کر تلاوت سنتے رہے. صبح جب جانے لگے تو ملاقات ہو گئی. تو کدھر آیا تھا؟ اس نے کہا پہلے تو بتا, تو کدھر آیا تھا؟ میں تو آیا تھا دیکھوں کوئی آیا تو نہیں. میں تو کدھر؟ اس نے کہا میں بھی یہی دیکھنے آیا تھا کہ یہاں کوئی آتا جاتا تو نہیں. ابو جال زیادہ شاطر تھا, کہنے لگا خبردار کل کوئی نہ آئے, آج تو آ گئے کل نہ آنا. اللہ اکبر. لیکن جہاں دل لگا ہوتا ہے نا وہاں دل کھینچا چلا جاتا ہے. دل جہاں لگ جاتا ہے نا وہاں دل کھینچا چلا جاتا ہے. یہ دل کا بھی اپنا ایک معاملہ ہے نا. اب لگ گیا تھا قرآن پاک کی تلاوت سے. کہتے ہیں رات کو اپنی اپنی چارپائی پہ لیٹے. درد اگرچہ جان گزل ہے, میں کیا کروں میرا دل ہے. غمیش کا اگر نہ ہوتا تو غم روزگار ہوتا. اور وہ مزہ آتش نے کہا تھا, وہ مزہ دیا ہے تڑپ نے کہ میری آرزو ہے یا رب میرے دونوں پہلوؤں میں دل بے قرار ہوتا. کہتے ہیں کہ اگلی شام پھر آئی تو وہی کیفیت, وہی انداز, وہی شوق. چارپائی پہ لیٹے پر کانوں میں وہ آواز رس گھولے. لیٹا نہ گیا, اٹھے پہنچے, لیکن آج جگہ بدل کے بیٹھ گئے تینوں. صبح ساری رات سنتے رہے محبوب کی تلاوت. صبح اٹھے تو پھر چوک میں ملاقات ہو گئی. تو کدھر آیا تھا, تو کدھر؟ ابھی بات ہونے. ابو جال ذرا زیادہ شاطر تھا, کہنے لگا میں تو تم دونوں کا خیال کرنے آیا تھا, کہیں تم دونوں تو نہیں آئے, یہ دیکھنے کے لیے آیا تھا. اللہ اکبر. 3 دن مسلسل آتے رہے اور میرے مصطفیٰ کریم کا ساری رات قرآن پاک سنتے رہے. اب اخنس بن شریح کہتے ہیں کہ میں پورا قریب آ گیا. میرا دل کہتا تھا کہ یہ سچے ہیں. کہتے ہیں میں نے تیسرے دن مشورہ کیا. میں نے کہا یار پتہ تجھے بھی ہے مجھے بھی ہے کہ نہیں آنا, پر ان کی آواز ایسی ہے, وہاں لذت ایسی ہے, نہیں نہ رہا گیا تجھ سے بھی. مان کیوں نہیں جاتا کہ ساری باتیں اپنی جگہ پر ان کی بات کانوں سے ہو کے دل میں اترتی چلی جاتی ہے. مانتا کیوں نہیں؟ اخنس بن شریح کہتے میں پورا قریب آ گیا, پر ابو جال نے مجھے پھر گمراہ کیا.
کہنے لگا یار یہیں رہے ہیں، بچپن بھی یہیں گزارا ہے، معاذ اللہ 2 ہاتھ ہیں 2 آنکھیں ہیں، سارا کچھ وہی ہے، کان پٹیاں سفید ہوئی ہیں تو کہتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں معاذ اللہ۔ اس نے وسوسہ اندوزی کی تو کہتے ہیں میں پھر بیک ہو گیا۔ آپ کیوں نہیں اس شخص کو جانتے جو وسوسہ اندوزی کرتا ہے؟ آپ اس جگہ کیسے چلے گئے جہاں وسوسہ اندوزی ہوتی ہے؟ یاد رکھیں اس جگہ جائیں جہاں جانے سے دل صاف ہوتا ہے، جہاں جانے سے دل کا زنگ اترتا ہے، آپ کے وسوسے دور ہوں گے۔ وہاں جائیں جہاں ایمان کی، یقین کی، تیقن کی دولت بڑھتی ہے۔ کیوں وہاں جاتے ہو جو بیک کر دیتا ہے؟ کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جو شکوہ ہی نہ کر لوں، شکوہ ہی نہ کر لوں۔ شکوہ یہ ہے کہ ہم پالش کرتے ہیں، پوری پالش کرتے ہیں، مہربانی کرتے ہیں، کچھ لوگ پھر جا کے صحرا میں کھڑے ہوتے ہیں، ساری ریت چڑھا کے دوبارہ آ جاتے ہیں۔ اماں بھی ناراض ہو جاتی ہے، اماں بھی بگڑ جاتی ہے کہ میں اجے انو آیا سی تو یہ تو کیا حشر کر کے آیا ہے۔ یار آپ سمجھتے نہیں کہ کتنی محنت سے سوارا، کتنی محنت سے نہلایا، کتنی محنت سے کپڑے بدلے، کتنی محنت سے غسل کرایا، کتنی محنت سے کنگھی کی، کتنی جدوجہد کے ساتھ تیرے بال سنوارے، تیرے روحانی ذائچے میں کتنی جدوجہد، تو نے قیمت ہی نہیں ڈالی۔ تو 2-4 دن گیا اور جا کے پھر سے زنگ چڑھا کے آیا، تو نے ہماری کبھی کبھی دل کرتا ہے پھر اماں کا بھی کہ 2 تھپڑ لگا ہی دوں، اس کو لگاؤں 2 تھپڑ، میری محنت کا تو نے کیا۔ تو وسوسہ اندوزی والی جگہ پہ کیوں جاتے ہو؟ کیوں گئے وہاں؟ تمہیں نہیں پتا تھا کہ وہاں نہیں جانا؟ سارے کپڑے میلے ہو گئے، ساری گرد پھر چڑھ گئی۔ خبردار، خبردار اپنے بزرگوں کی محنت کا خیال کریں، خبردار اس جگہ کبھی نہ جائیں جہاں جانے سے وسوسے پیدا ہوتے ہیں، ان جگہوں پہ کبھی نہ جائیں جہاں جانے سے ذہن میں شر اٹھتا ہے، اس جگہ پہ کبھی نہ جائیں جہاں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی، میرے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ، زندگی میں کسی کا قصیدہ نہیں لکھا لیکن بدانیوں کے اس عالم کے قصیدے ہمیشہ لکھے جو انہیں ان کے مرشد کی بارگاہ تک لے کے گئے تھے۔ اس عالم کے بھی قصیدے لکھے، کہتے تھے میں تیرا بھی شکر گزار ہوں یار، تو نے میرے اوپر مہربانی فرمائی، میں تیرا بھی شکر گزار ہوں، من لم یشکر الناس ولم یشکر اللہ، میں تیرا بھی شکر گزار۔ اس آدمی کے قصیدے لکھے، مہربانی فرمائیں، وسوسوں والی جگہ سے ہٹ جائیں، اس جگہ سے ہٹ جائیں جو وسوسے پیدا کرتی ہے، جم جائیں اس جگہ پہ جہاں سے وسوسے دور ہوتے ہیں، یقین کی دولت ملتی ہے۔ گرد والے کام نہ کرو، خبردار۔ وسوسے اس شخص کو آتے ہیں جو بری جگہ پہ بیٹھتا ہے، جو بری سنگت میں جاتا ہے، اس کے ذہن میں سوال اٹھتے ہیں۔ میں نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھے جو بری سنگتوں میں جاتے تھے تو گمراہ ہو گئے، اس لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پابندی لگائی ہے، فرمایا لا تصاحبوا الا مؤمنا، خبردار صحبت نہ اختیار کرنا سوائے اس کے کہ بندہ کامل مومن ہو۔ کامل مومن کے علاوہ کسی کی صحبت اختیار لا تصاحب، یہ وہی لا ہے جو کلمے میں ہے، لا الہ کوئی معبود نہیں۔ تو آپ مسند امام احمد بن حنبل کی اس حدیث کا کیا مطلب لیں گے؟ لا تصاحبوا الا مؤمنا، خبردار ان جگہوں پہ کبھی نہ جائیں جہاں جانے سے ذہن میں شر اٹھتا ہے، اس جگہ پہ کبھی نہ جائیں جہاں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی، میرے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ، زندگی میں کسی کا قصیدہ نہیں لکھا لیکن بدانیوں کے اس عالم کے قصیدے ہمیشہ لکھے جو انہیں ان کے مرشد کی بارگاہ تک لے کے گئے تھے۔ اس عالم کے بھی قصیدے لکھے، کہتے تھے میں تیرا بھی شکر گزار ہوں یار، تو نے میرے اوپر مہربانی فرمائی، میں تیرا بھی شکر گزار ہوں، من لم یشکر الناس ولم یشکر اللہ، میں تیرا بھی شکر گزار۔ اس آدمی کے قصیدے لکھے، مہربانی فرمائیں، وسوسوں والی جگہ سے ہٹ جائیں، اس جگہ سے ہٹ جائیں جو وسوسے پیدا کرتی ہے، جم جائیں اس جگہ پہ جہاں سے وسوسے دور ہوتے ہیں، یقین کی دولت ملتی ہے۔ گرد والے کام نہ کرو، خبردار۔ وسوسے اس شخص کو آتے ہیں جو بری جگہ پہ بیٹھتا ہے، جو بری سنگت میں جاتا ہے، اس کے ذہن میں سوال اٹھتے ہیں۔ میں نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھے جو بری سنگتوں میں جاتے تھے تو گمراہ ہو گئے، اس لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پابندی لگائی ہے، فرمایا لا تصاحبوا الا مؤمنا، خبردار صحبت نہ اختیار کر سوائے اس کے کہ بندہ کامل مومن ہو۔ کامل مومن کے علاوہ کسی کی صحبت اختیار
لا تصاحب، یہ وہی لا ہے جو کلمے میں ہے، لا الہ کوئی معبود نہیں. تو آپ مسند امام احمد بن حنبل کی اس حدیث کا کیا مطلب لیں گے؟ لا تصاحب الا مومن، خبردار قطعاً نہ جا کے اس بندے کے پاس بیٹھنا جو کامل مومن نہ ہو. تو کچے لوگوں کے پاس کیوں بیٹھتے ہو؟ حدیث پاک کے لفظوں کے اوپر جو اہمیت ہے جملوں کی اس کو سمجھیں. لا الہ، بولیے لا الہ. یہی لا یہاں بیان کیا، لا تصاحب الا مومنا. خبردار اس بندے کے پاس کبھی نہیں جانا جو کامل مومن نہ ہو، اور جو کامل مومن ہو اس کے پاس ضرور جا کے بیٹھنا. یہ حضور ایک بات شیخ سعدی نے لکھی ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ میں آپ کو جواب دے رہا ہوں، کچھ سوالوں کا جواب ہے جو ذہنوں میں اٹھتے ہیں. شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں ایک باپ اپنے بچے کو کہتا تھا، بچے ان لوگوں کے پاس نہ بیٹھا کر، بندے صحیح نہیں، تیرے ذہن میں وسوسے پیدا کریں. اس نے کہا ابا جی وہ نہیں صحیح، میں تو صحیح ہوں نا، مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، میں خود بڑا ٹھیک ہوں. تو اس نے کہا بیٹا نہیں، صحبت صالح ترا صالح کنن، اور صحبت طالح ترا طالح کنن. چنگیاں دے لڑ لگی ساں تے میری چولی چ پھل پے، پیڑیاں نال میں رل گئی تے میرے اگلے بھی ڈول گئے، میرے اگلے بھی پیڑیاں نال میں رل گئی تے، یعنی پھر ریت سے کپڑے بھر گئے سارے. کہا شیخ سعدی کہتے ہیں اس والد نے اپنے بچے کو سمجھایا، کہا نہ جا ادھر ورنہ. تو اس نے کہا ابا میں جب ٹھیک ہوں تو میرا کوئی کیا بگاڑ لے گا؟ ہمیں بڑی جلدی یہ گمان ہو جاتا نا میں کامل ہو گیا ہوں، میرا کوئی کیا بگاڑ لے گا، میں جاؤں گا. والد نے سمجھایا، باپ تھا نا، اس نے سمجھایا. لیکن کچھ لوگ بغیر حادثوں کے سمجھتے بھی نہیں، وہ سمجھتے ہیں حادثہ ضروری ہے، حالانکہ بغیر حادثے کے، بغیر دکھوں کے سمجھ آ جائے تو بڑی اچھی ہے. تو بس اس نے کہا نہیں میں نہیں مانتا. والد نے ایک مثال سے سمجھانا چاہا. اس نے کہا تو ٹھیک ہے، کہا میں بالکل ٹھیک ہوں. کہا اس طرح کر، جا بازار سے نا 2 کلو اچھے والے سیب لے کے آ. نوجوان میری بات پہ خاص توجہ کریں. 2 کلو اچھے سیب. وہ سیب لایا بڑے خوبصورت پیارے. کہا دیکھ کے لانا، کوئی دھاگ نہ ہو، کوئی دھبا نہ ہو، کوئی ایسی. وہ دیکھ کے لایا بڑے خوبصورت بڑے پیارے اچھے سیب. کہا بیٹے اب دوبارہ جاؤ منڈی اور 1 کلو گندے بھی لے کے آ، گلے سڑے بھی لے کے آ. اس نے کہا ٹھیک ہے. گلے سڑے بھی لے آیا 1 کلو. اچھے کتنے تھے؟ 2 کلو. گلے سڑے کتنے تھے؟ 1 کلو. اب اس نے وہ 2 کلو سیب ایک ٹوکری میں ڈالے اور گلے سڑے بھی اس کے اندر ڈال دیے. کہا بیٹے وہاں رکھا. کہا ابا جی کرنا کیا ہے؟ فرمایا سویرے بتاؤں گا. صبح کا جب سورج چمکا نا، صبح کا جب سورج چمکا تو والد نے کیا کیا، اس کو کہا جاؤ ٹوکری لے کے آ. اب جب ٹوکری لایا نا تو غور کرنا بات پر، برے کتنے تھے، اچھے کتنے تھے. اب جب اس نے کھولا نا تو کہا بیٹے کھول. وہ جو اچھے تھے وہ بھی گل گئے تھے، بھی گل سڑ گئے. والد نے اپنے بیٹے کو سمجھایا. اس نے کہا بیٹا یہ جو شر ہوتا ہے نا یہ جلدی پھیلتا ہے، جو شر ہوتا ہے نا جلدی پھیلتا ہے. ناپاکی تھوڑی سی ہوتی ہے پر غسل سارے وجود کو کرنا پڑتا ہے. سارے وجود کو ناپاکی تھوڑی سی ہوتی ہے پر آپ دیکھ لیں کہ اس کے لیے سارا بدن دوبارہ سے. تو شر تھوڑا سا بھی آئے تو میل کچیل کر دیتا ہے. اتنا سا بھی شر جو ہوتا ہے نا وہ بہت ساری جگہ پہ خرابی پیدا کرتا ہے. او بھائی پیشاب کا ایک قطرہ بھی دودھ میں گر جائے پورے بھرے ہوئے برتن میں تو دودھ پینے کے قابل، سمجھ لو بات. آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ ایک بندہ جنم میرا غلط ہے جی باقی سارے صحیح ہیں؟ وہ شر تھوڑا بھی جو ہوتا ہے نا تھوڑا بھی وہ غلبہ کرتا ہے، وسوسہ اندوزی کرتا ہے، برے خیالات جنم لیتے ہیں. اس سینے کو اگر صاف رکھنا ہے، اس سینے کو اگر توانا رکھنا ہے، اس سینے کو اگر ٹھنڈا رکھنا ہے تو پھر ان کے پاس جا کے بیٹھنا پڑے گا جن کے سینے ٹھنڈے ہیں. اگر عقیدے کو، نظریے کو، سوچ کو صحت مند رکھنا ہے تو کبھی بیمار عقیدے والے کے پاس نہیں بیٹھنا. صحت مند کے پاس بیٹھو گے تو صحت مندی نصیب ہوگی. یہ یاد رکھ لیں، یاد رکھ لیں. چنگے بندے دی صحبت یارو وانگ دکان اتاراں، سودا پاویں مول نہ لئیے، ہلے اون ہزاراں. نہ خرید بے شک کوئی شے، خوشبو تو آئے گی نا. اور میں تجربے کی بات بتا رہا ہوں، اللہ کے ولی کے پاس
عالم باعمل کے پاس جو چند گھڑیاں بیٹھ جائے چاہے کچھ نہ سیکھے اللہ اس پر رحمت کی